سے موسیٰ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا وہ بات اب شروع ہونے لگی جب شعیب علیہ السلام کے بستی میں چلے گئے جس کا نام مدین تھا. وہاں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا، جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. اب پیاس لگی تو ادھر ادھر دیکھا کنواں، اور کنویں پہ رش تھا. رش بھی کس لیے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی. اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، یعنی سائیڈ پہ اوٹ کرے کھڑی ہوئی ہے، بالکل پردے کی حالت میں سائیڈ پر کھڑی ہے، جھک کر جھکی ہوئی نگاہیں، بڑی چادر. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا مردوں کا مجمع ہے اور دو عورتیں سائیڈ پہ کھڑی ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی مجبوری، کوئی نہ کوئی کام، تو تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں. انہوں نے اپنی ایک عذر بھی بتا دیا کہ ہمارا گھر سے باہر نکلنے کا عذر یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ہم آگے اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ مرد نہ چلے جائیں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اپنی ضرورت کے لیے عورت کا گھر سے باہر جانا کوئی ناجائز یا حرام کام نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے وہ نکل سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا اخلاط ہو، دونوں مل کر وہ چل رہے ہوں، تو وہاں پر ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جانا اور کسی نیک مرد کا ان سے بات کرنا پوچھنا بھی جائز ہے. جیسے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیجئے. تو ضرورت کے لیے کسی سے بات کرنا بھی جائز ہے. جو قرآن میں ہمیں آیت ملتی ہے پیچھے بھی، وہ یہ ہے کہ عورت ضرورت کی بات، اور عورت کی آواز سطر میں نہیں ہے، پردے میں نہیں ہے، وہ بات کر سکتی ہے. اور خاص طور پہ دین پھیلانے اور دین کی بات کے لیے تو اس کی آواز بالکل سطر میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آتے تھے اور بہت سارے مسائل پوچھ کر جایا کرتے تھے. جو آج ہم کہتے ہیں عورت کی آواز بھی سطر ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. سخت الفاظ میں، مناسب لہجے میں وہ بات کر سکتی ہے، ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کر بات نہ کرے. یہاں پر بھی اللہ نے دوبارہ سے یہ قرآن میں بتایا گیا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی پانی بھی پلا دیا. اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک کنواں اور ہے، مگر اس کے منہ پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پتھر کو اٹھا کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. ظاہر ہے جب ہم ایک جگہ رش دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی اور سیکنڈ آپشن دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر وہاں نئے تھے تو انہوں نے انہی عورتوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور کنواں ہے تو وہاں جب میں آپ کی بکریاں لے جاتا ہوں یا میں پی لوں گا یا کچھ ایسا. تو انہوں نے بتایا وہاں ایک بہت بڑی چٹان ہے، وہ کوئی بھی نہیں اٹھا سک رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چٹان اٹھا دی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ سب نے کوشش کی، وہ چٹان نہیں اٹھا سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا دی. اس مختصر دعا میں عبدیت کا عجیب مظاہرہ ہے جو انہوں نے دعا کی وہاں پر کہ اللہ میرے لیے کوئی انتظام فرما دیجئے، میرے اوپر کوئی ایسے کھانے کا رہنے کا انتظام کیجئے کہ میرا بندوبست ہو جائے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے محتاج ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف غریب الوطنی میں جہاں کوئی شخص آشنا نظر نہیں آتا، زندگی کی ہر ضرورت محتاج ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود نعمت کی تجویز کرنے کے بجائے اللہ پر معاملہ چھوڑا جا رہا ہے. یہ حاجت اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. جہاں آپ کو آس پاس اسباب کوئی بھی نہیں نظر آ رہے تو وہاں اللہ سے دعا کیجئے، اللہ دعا کو سننے والا ہے. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی آئی. بار بار یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے
کہ بات کرنا جو ہے وہ جائز ہے ضرورت کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنا غیر مرد سے، غیر محرم سے، لیکن شرم و حیا کے ساتھ چلی آئی، کھلے بدن، کھلے جسم، کھلی آوازوں کے ساتھ نہیں، شرم و حیا کے ساتھ چلتی آتی ہے اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جا کر گھر میں سارا قصہ بیان کیا ظاہر ہے، تو انہوں نے پتہ چلا ان کے والد کو کہ کوئی نیک بندہ ہے، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلایا، آپ کو انعام دیں، آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا۔ چنانچہ جب وہ عورتیں والد کے پاس پہنچے، ان کو ساری سرگشت سنائی، تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ انہوں نے پورا سنایا کہ میں اس طرح فرعون کی بستی سے آیا ہوں اور اس غرض سے آیا ہوں کہ میں یہاں بچ کر کچھ دن رہوں اور پھر دوبارہ وہاں جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہیں، تم یہاں رہو اور رہ کر یہاں پر کھانا پینا کھاؤ۔ تو کہا یہ خاتون جب آئی تھی ان کو بلانے کے لیے، حضرت عمر سے روایت ہے، اپنی قمیض کی آستین اپنے چہرے پہ رکھے ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت بڑی بڑی آستینیں پہنا کرتے تھے، تو اس نے یوں کر کر اپنے چہرے پر، اس وقت بھی جب پردے کا حکم بھی نہیں تھا تب بھی یوں پردہ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنی حیا والا وہ زمانہ تھا۔ پہلے کی عورتیں بھی ایسے ہی تھی کہ بڑی چادر لیتی تھی اور ایک سائیڈ سے منہ کے اوپر چادر کو کر لیا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگرچہ اس وقت پردے کا باقاعدہ احکام نہیں تھا، لیکن خواتین شرم و حیا کا لباس رکھتی تھی اور مردوں سے معاملات کرتے وقت بھی شرم و حیا ہی رکھتی تھی۔ اگرچہ کسی نیکی کا انعام وصول کرنے کے لیے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت اور شرافت کے خلاف تھا کہ میں نے نیکی کر دی اور میں لے لوں، میں ان سے صلہ لوں تو میری نیکی تو ضائع ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کی طرف سے جو بھی بھلائی آئے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ شاید میں نے جو دعا کی ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہو، میرا کوئی ذریعہ چل جائے۔ اس خاتون کی دعوت سے ایک راستہ ایسا پیدا ہوا تھا کہ اس بستی میں کسی بزرگ سے جان پہچان ہو جائے گی، اور دوسری طرف ان کی اپنی بیٹی کو بھیجنے کی شرافت اور بزرگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت خیال کر کے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور وہاں چل دیے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ کو ان کی اجرت پر کوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اب یہ بچیاں، آج کل کی بچیاں تو تھے ہی نہیں جن کو نہ مشورہ آتا ہو، جو ٹک ٹاک پر اپنی زندگیاں برباد کر چکی ہوں۔ یہ وہ بچیاں تھیں جو دور تھا جیسے ہم لوگ تھے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمیں فکر ہوتی تھی ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بھی ہم نے ٹیوشن بھی پڑھانا ہے، اسکول بھی پڑھانا ہے، ٹیوشن پڑھا کے چھوٹوں کی فیسیں بھی دینی ہے، گھر میں بھی کچھ مدد کرنی ہے۔ وہ دور اور تھے، آج کے دور اور ہے۔ آج کے بچوں نے ماں باپ کو صرف ایسے سمجھا ہوا ہے کہ خواہشیں پوری ہوتی رہیں تو ماں باپ ہے، ورنہ انہیں نکال کر ایک سائڈ پر پھینک دو۔ تو یہ اس دور کی بچیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اگر ہم ان کو اجرت کے اوپر رکھ لیں اور رکھ کر ان کو یہاں پر کام دے دیں تو یہ امانت دار بھی ہے اور ایک نیک انسان بھی۔ یہ وہی خاتون تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، ان کا نام صفورہ تھا۔ پھر انہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی بعد میں ہوا۔ گھر میں ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا جائے، انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے، باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس کا باقاعدہ اجرت طے کر لینا۔ اس نے اپنے والد کو مشورہ دیا آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس سے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ یہ بڑے اچھے الفاظ اس بچی نے استعمال کر کے اپنے والد کو بتایا، تو اس کے والد نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ امانت دار بھی ہے اور نیک بھی ہے، شرم و حیا والا بھی ہے، تو ہم اسے اجرت پر کام دے دیں گے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وعلى والله على ما نقول وكيل۔ उनके बाप ने कहा मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ। यहाँ अब बात शुरू हो गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दो ये वाली या ये वाली, उन्होंने कहा दोनों में से एक से तुम्हारा निकाह शुरू कर दूँ, निकाह कर दूँ, बशर्तिया कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। लेकिन एक कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी कि तुम 8 साल मेरे पास काम करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे इन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं, क्योंकि नबी थे और उन्होंने देख भी लिया था कि इसके अंदर जो खुलूस का जज्बा है, जिस जज्बे के लिए फ़िरौन को छोड़ कर आया है, तो उन्होंने जांच कर ही ये बात की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, क्योंकि उन्हें इस बस्ती में जगह भी चाहिए थी, और दूसरा ये था कि एक नेक शरीफ बुजुर्ग का आसरा भी मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ये तय हो गया, दोनों मुद्दतों में से जो भी पूरी कर दूँ तो मुझे कोई ज्यादती ना होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह उसका रखवाला, यानी एक गवाह भी बना लिया, वो था अल्लाह, दोनों ने गवाह भी बना लिया, और ये बात तय हो गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको रखा, बेटी भी दे दी और बकरी भी चराने लगे, वो रिश्ता तय हो गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां भी चराएं, जिसकी उजरत अलग मुकर्रर हो, और उनकी साहबजादी से निकाह भी करें। ये दोनों ख्याल थे उनके, जिसका महर अलग से कायदे के मुताबिक तय किया जाए। इन दोनों बातों के बारे में उनकी मर्जी मालूम करने के लिए आपने दोनों बातें जिक्र फरमा दी कि आप 8 साल या 10 साल जितने साल चाहें बकरियां भी चराएं और मेरी बेटी से आपका निकाह भी हो जाए। देख ले पहले के ज़मानों में क्या देख कर निकाह किया जाता था, सिर्फ शराफत, ना ख़ानदान, ना हसब, ना नसब, सिर्फ शराफत देखी जाती थी और निकाह कर दिए जाते थे। आज बच्चियां जवानी की दहलीज भी पार कर चुकी, बुढ़ापे की चांदनी उनके सरों पे उतरने लगी, लेकिन फिर भी हमारे मयार हैं कि पूरे ही नहीं उतर रहे रिश्तों के, और जब मयार पूरे हो रहे हैं फिर भी छोड़ छोड़ हम बच्चियां घर आ रही हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमारे सब के घरों में सुकून अता फरमाए, आमीन।